علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه الحمد لله الذي أنزل الكتاب والحكمة والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گرامی قدر حضرات علماء کرام سامعین محترم بزرگان ملت برادران عزیز اور ملک عزیز پاکستان کی اس عظیم دینی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے عزیز طلباء کرام، آج جامعہ کے محتمم اور اپنے بزرگ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب دامت ظلہم کی والدہ محترمہ کی تعزیت کے لیے جامعہ میں حاضری ہوئی۔ ان کی شفقت انہوں نے آپ حضرات کے سامنے چند معروضات پیش کرنے کے لیے مجھے حکم دیا۔ اللہ تعالی حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت کو بھی شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما کر ان کی خدمات حسنہ کو جاری و ساری رکھے۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کروں گا 5 منٹ کم 2 بجے اپنے بیان کو ختم کر دوں، تو اس دوران آپ حضرات کی مکمل توجہ میری طرف ہونی چاہیے، کیمرے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جنہوں نے کام کرنا وہ کیمرے کو دیکھیں، جنہوں نے کام نہیں کرنا وہ صرف مجھے دیکھیں اور سنیں، ٹھیک ہے؟ دھیان سے بات کو سننا ہے۔ میں نے انشاءاللہ بڑی قیمتی باتیں عرض کرنی ہیں، انہیں آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، بات کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے،
آگے اوروں تک پہنچانا ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، کھوپڑی شریف میں بات کو بٹھانا ہے، اور پھر بات کو آگے اوروں تک، زور سے بولو، ہاں یہ سبق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سنیں بغیر کسی تمہید کے۔ پہلی بات، بہت آسان ایمان، عقیدے اور نظریے کا سبق۔ آپ نے قاضی احسان احمد صاحب کا نام سنا؟ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے بالکل قریب میں قبرستان ہے۔ وہاں پر پاکستان کا بے تاج بادشاہ، شہنشاہ خطابت، خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ آرام فرما ہے۔ ان کا جملہ عرض کر کے بات شروع کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ اس بات کو پلے باندھ لے سارے۔ سب سے بنیادی چیز ایمان، عقیدہ اور نظریہ ہے۔ جس کا ایمان صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں۔ جس کا عقیدہ مضبوط نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں۔ لہذا عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ ہمارا ایمان، عقیدہ اور نظریہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ روئے زمین پر کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام و تسلیمات آئے، ان میں سے سب سے پہلے بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز خلاق عالم نے دنیا میں نبیوں کے بھیجنے کی صورت میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے کیا۔ اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی بندش، سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل خلاق عالم نے امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کر دی۔ بہت عام فہم بات ہے، سب سے پہلا کسے کہتے ہیں، سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ہمارا ایمان سب سے پہلے نبی روئے زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ معلوم ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر کوئی اور نبی نہیں تھا۔ ہمارا ایمان ہے سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ آج کی مجلس میں علماء طلباء کا مجمع زیادہ ہے، آپ عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف یاد کریں جسے مدارس کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تعریف جامع بھی ہونی چاہیے، تعریف معنی بھی ہونی چاہیے۔ اگر تعریف جامع نہیں ہے تو ناقص ہے، اگر تعریف معنی نہیں ہے
تو ناقص ہے، تو آپ علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، آپ سے کوئی عقیدہ ختم نبوت کی تعریف پوچھے، آپ ایسی تعریف کریں جس پر کوئی قادیانی اور مرزائی اعتراض کر دے تو یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ لہٰذا میں نے آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف کرنی ہے، کوئی قادیانی نہیں، مرزا غلام قادیانی نجس پلیت بھی قبر سے اٹھ کر آ جائے، ختم نبوت کے غلام کی پیش کردہ تعریف پر اعتراض نہ کر سکے۔ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد کے طالب علم نے عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعریف کی، قادیانی کو اعتراض کرنا تو دور کی بات، اعتراض سوجے گا بھی نہیں۔ تو آئیے، سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ ہیں۔ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ رفتار زیادہ تو نہیں؟ بات قابو آ رہی ہے؟ یہ نہ ہو میری جان نکل جائے تو سمجھ ہی نہ آئے تسی کو وہ مولوی تا F-16 دی رفتار نہ جا رہے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قابو ہے پروگرام؟ چلو، جو وقت کم ہے نا اسی لیے میں نے باتیں زیادہ کرنی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی، بولو ہی کو نہیں بھولنا، گھی جیسے یاد ہوتا ہے تمہیں گھی، ایسے ہی کو یاد کرو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، میری طرف دیکھو سارے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کیا مطلب؟ نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ امتی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جسے میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ امتی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی تشریعی آ سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس سارے سبق کو یاد کرنے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر سبق دہراتا ہوں سوال و جواب کی صورت میں۔ سوال نمبر 1، دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی کا نام؟ جواب، سیدنا آدم علیہ السلام۔ سوال نمبر 2، دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی کا نام؟ جواب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 3، سب سے پہلا کسے کہتے ہیں؟ سب سے آخری کسے کہتے ہیں؟ جواب، سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ سوال نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت کی جامع اور معنی تعریف؟ جواب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی، امتی، غیر تشریعی اور تشریعی کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسلامی دنیا میں اسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی کم و بیش 100 آیات مبارکہ سے ثابت ہے۔ مولانا سیف الرحمان قاسم گجرانوالہ کے عالم دین ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی 700 آیات www.darusquran.com
darsequran.com